ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انگلینڈ میں ایک نوجوان جہاز زرا رہا کرتا تھا۔ اس کا نام گلیور تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں لمبے لمبے سفر کیے، اس وجہ سے وہ بہت مشہور تھا۔ اس نے اسی غرض کے لیے اپنا ایک خاص بحری جہاز بنایا جس کا نام اس نے اینٹی لوپ رکھا۔ ایک دن اس نے اپنے اسی جہاز پر سفر کرنے کا ارادہ کیا اور سمندر میں جنوب کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سمندری طوفان آ گیا اور اس کا جہاز اینٹی لوپ تباہ ہو گیا۔ گلیور بہت پریشان ہوا اور اس نے سمندر میں تیرنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات تیرتا رہا اور ایک ساحل پر جا پہنچا۔ ساحل پر پہنچتے پہنچتے وہ بہت تھک چکا تھا اور لیٹتے ہی اسے نیند لگ گئی۔ وہ بہت گہری نیند سوتا رہا۔ جب وہ جاگا تو اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ اس کا پورا جسم زمین سے بندھا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ارد گرد بہت سے بونے تھے۔ ان بونوں کی لمبائی 6 انچ کے قریب تھی۔ کچھ بونے اس کے جسم پر کھیل رہے تھے اور کچھ اس کی گردن پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹی سی تلوار اس کی ناک میں پیوست تھی۔ ناک میں تلوار گھسنے کی وجہ سے گلیور زور سے چینکا۔ اس کی زوردار چھین سے وہ بونے خوفزدہ ہو گئے اور تمام ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ بونوں کے لیے گلیور ایک عجیب و غریب چیز تھی۔ انہوں نے اسے رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ ان میں سے کچھ بونوں میں اس کے جسم کے ایک طرف سیڑھی لگائی ہوئی تھی اور بونوں کا ایک قافلہ غذا سے بھری ٹوکریاں اس کے منہ کے گرد جمع کر رہا تھا۔ بونوں کا بادشاہ بھی اس کے منہ کے قریب آ کھڑا ہوا اور گلیور کو کہا، اے پہاڑی آدمی، ہم تمہیں بونوں کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم تمہارا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ تمہاری بھوک مٹانے کے لیے ہماری غذا کا تمام راشن ناکافی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ اگر تم مر گئے تو تمہارا جسم گل سڑ جائے گا اور اس طرح ہماری سرزمین پر بدبو پھیل جائے گی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں تم ہمسایہ ملک سے جنگ میں ہماری مدد کرو اور ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ گلیور نے بہت تحمل مزاجی سے اس کی بات سنی اور بادشاہ سے جنگ کرنے کی وجہ پوچھی۔ تب بادشاہ نے اپنے دادا کی کہانی سنانی شروع کر دی کہ جب وہ ایک بچہ تھا اور وہ انڈا کھانا چاہتا تھا۔ تب بادشاہ نے اپنے دادا کی کہانی سنانی شروع کر دی کہ جب وہ ایک بچہ تھا اور وہ انڈا کھانا چاہتا تھا اور انڈے کا خول توڑتے وقت اس کی انگلی کا ایک حصہ کٹ گیا۔ تب بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا کہ تمام انڈوں کو توڑ دیا جائے۔ یہ عجیب قانون تھا۔ اس طرح تمام انڈے ٹوٹنے سے سیلاب آ گیا اور بونوں کی سرزمین پر بے چینی پھیل گئی۔ اس سیلاب میں شہنشاہ اور اس کا تاج ڈوب گیا اور تقریباً 11,000 آدمی مر گئے۔ اس طرح ہمارا ہمسایہ ملک جو کہ ہمارا دشمن تھا، اس نے ہماری پریشانی سے فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیا اور ہماری آدھی آبادی کو قیدی بنا لیا، اور اب وہ ہمارے ساحلوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ گلیور ان کی مدد کرے گا۔ اس نے حکم دیا کہ گلیور کو رسیوں سے آزاد کر دیا جائے۔ اور اس طرح گلیور آزاد ہو گیا۔ گلیور نے ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ تمام رات وہ دشمن کی سمندری فوج کو شکست دینے کے منصوبے بناتا رہا۔ اگلے دن وہ ساحل کے جنوب مشرقی حصے کی طرف روانہ ہو گیا اور ساحل پر پہنچ کر پیٹھ کے بل لیٹ گیا اور اپنی دوربین کے ذریعے دشمن کے جہازوں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرنے لگا۔ ان کی فوج کو جہازوں کی کمک پہنچ رہی تھی۔ گلیور جلدی سے بونوں کے پاس آیا اور ان سے مضبوط رسے اور لوہے کی میخیں لیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سمندر پر آیا اور سمندر میں اتر گیا۔ پانی اس کے سینے تک پہنچا۔ وہ خاموشی سے دشمن کے جہازوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جب دشمنوں نے اتنے بڑے پہاڑی آدمی کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے خود کو جہاز کے کیبنوں میں بند کر لیا۔ تب گلیور نے میخوں اور رسی کو استعمال کیا، جہازوں کے اوپر موجود ہک میں رسی کو اڑا دیا اور تمام جہازوں کو باندھ کر رسی سے گرا دے دی۔
بس وہ آسانی سے 50 جنگی جہازوں کو کھینچتا ہوا واپس بندرگاہ پر لے آیا۔ اس عظیم فتح کی وجہ سے بونے گلیور کے بہت مشہور ہوئے۔ بادشاہ نے اسے خوش آمدید کہا اور نارڈاس کا خطاب دے دیا۔ نارڈاس اس سرزمین کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ اس کے ہمسایہ ملک اور بونو کے ملک کی آپس میں صلح ہو گئی اور اب وہ دونوں دوست بن گئے تھے۔ اب گلیور آزاد تھا۔ اس نے ایک کشتی بنائی اور واپس گھر چلا گیا۔ آج بھی بونو کی سرزمین کے وسط میں گلیور کا پتلا لگا ہوا ہے۔